اگر یہ جو موٹر وے پہ ایک پاکستان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، بھیڑیوں نے اس کی عزت کو پامال کیا، نوچا، درندگی کی، اگر یہ سانحہ کسی اعلیٰ حکام کی بیٹی سے ہوتا، کسی اعلیٰ آفیسر کی بچی سے ہوتا، اس کی بہن سے ہوتا، اس کی ماں سے ہوتا، تو کیا پھر ہم جو ٹی وی چینلوں پہ اعلیٰ حکام کے کومنٹ سن رہے ہیں، ایسے کومنٹس ہمیں سننے کو ملتے؟ کبھی ایسا نہ ہوتا۔ آج میں پوری قوم کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ وہ تفریق ہے جو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم سے مذاق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ ایک قوم بن کر اس مافیا کے خلاف نہ کھڑے ہوئے، جو مافیا، جو احکام جو اس ملک سے کھاتے ہیں، جو اس ملک میں رہتے ہیں، جو اس ملک کے سر پہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ جو ملک ہماری ماں دھرتی ہے، اسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اس کی عزت کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں، ہمیں اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم بات تک نہیں کر پاتے، ہم ڈرتے ہیں، سسک سس کر اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ لیکن اب کیا کریں کہ ہماری ماں اور بہنوں اور بچیوں کو رستوں کے اندر، اور جو سب سے سیف رستہ موٹر وے اس ملک کا ہے، اس پہ اوپر اس ملک میں ہماری بہنوں کی عزتوں کو پامال کرنا شروع کر دیا، ان کی عزتوں کو نوچنا شروع کر دیا، اور ان کی عزتوں کو نوچنے والوں کا ڈیفینس کرنے پہ ہمارے حکام ہماری ہی بہنوں کے قصور نکالنے لگ گئے، ان کے اندر سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے، بجائے اس کے کہ ان کو چاہیے تھا ان درندوں کو کسی چوراہے پہ لٹکا دیتے، قوم کو بتا دیتے کہ جو ہمارے ملک کی بچی یا بہن کے ساتھ ظلم کرے گا، درندگی کرے گا، ہم اسے چوراہوں پہ لٹکا دیں گے۔ یہاں پہ ہماری بچیوں کو وہ لفظ سننے کو مل رہے ہیں کہ وہ شاید خودکشیوں کی طرف بڑھے، وہ شاید کوئی اور رستہ لے، وہ شاید اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانے کے ارادے رکھ لے۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہوگا؟ اس کے جو بچے تھے جن کے سامنے اس کی ماں کو پامال کیا گیا، زندگی میں کبھی وہ سر اٹھا پائیں گے؟ زندگی میں کبھی اس کنسیپٹ کو اپنے مائنڈ سے نکال پائیں گے؟ میں آج بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں، اگر ان کے قاتلوں کو، میری اس بہن کی موٹر وے پہ ہونے والے ظلم کے ان قاتلوں کو کسی چوراہے، اور میں تو کہتا ہوں موٹر وے کے اسی جگہ پہ قتل نہ کیا گیا، سنسار نہ کیا گیا، تو کعبے کے رب کی قسم ہے اب ملک کے اندر ایک ایسی آگ اٹھے گی جس کو یہ جو آفیسران مذاق کر رہے ہیں، یہ جو آفیسران ہماری بہنوں کی عزتوں کو پامالی کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ان کے گھر بھی اب سیف نہیں رہیں گے۔ پھر یہ بھول جائیں کہ انہوں نے جو انگریز کی سیکیورٹی لے کر اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا ہے، اب میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، بس کریں یار، اب کیا برداشت کرنا ہے اب آپ نے، اور بس کریں، اب وقت آ چکا ہے محمد عربی کے غلام بننے کا، اور وہی طریقہ اپنانے کا جو طریقہ اپنا کے کائنات کے ایمان نے دنیا کے اندر بتلا دیا کہ امن کسے کہتے ہیں اور امن مہذب والا معاشرہ کیسا ہوتا ہے۔ اب اگر مہذب معاشرہ بنانا ہے، اپنے گھروں کی عزتوں کو محفوظ کرنا ہے، اپنی بہنوں، بچیوں اور ماں کی عزتوں کو محفوظ کرنا ہے، تو آئیے ایک انقلاب کی طرف بڑھیے۔ ہم نے 48 گھنٹے حکومت پنجاب کو دے رکھے ہیں، اس میں سے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اگر اگلے 24 گھنٹے میں انہوں نے ان قاتلوں کو، ان درندوں کو گرفتار کر کے منطقی انجام تک نہ پہنچایا، تو پھر نہ کہیے گا کہ یہ کس طرح کا انقلاب برپا ہو چکا ہے، نہ کہیے گا کہ نیشنل یوتھ کے نوجوان قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ پھر ان سب کے ذمہ دار یہ ادارے ہوں گے، یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں گے۔ میں واضح طور پہ بتلا رہا ہوں، جس نے جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے، اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس ملک میں کسی بہن کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اب اس ملک میں کسی ماں کی عصمت دری نہیں ہونے دیں گے، اب اس ملک میں کسی بچی کا ریپ نہیں ہونے دیں گے۔ نیشنل یوتھ پاکستان کے نوجوانوں، اب فیصلے کا وقت آ چکا ہے۔ میں آپ سب کو کال دے رہا ہوں، کھڑے ہو جائیے اور اس میدان کے اندر جو ساتھ دیتا ہے دے،
نہیں دیتا نہ دے. کعبے کے رب کی قسم ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اس جہاد میں آپ نکلیے. میں آپ سب کے آگے ہوں, ہم سب کھڑے ہوں گے, صف اول میں نظر آئیں گے. کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی اور اس ملک کے اندر امن آئے گا, جہاد کے ذریعے آئے گا. اب ہمیں اس ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے چراہوں اور شاہراہوں اور رستوں اور ہمارے چوکوں چرستوں پہ شروع ہو گیا ہے. اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. دیکھیں اس کے لیے ہم اداروں کے ساتھ ہیں, لیکن اگر ادارے اس پہ کام کریں, اگر ادارے ہماری ہی بہنوں اور ماں اور بیٹیوں کی عزتوں کی پامالی کا مذاق اڑائیں گے تو ہم ان کے بھی خلاف کھڑے